یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنی ہی مخلوق اس وقت دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جو انسان نہیں ہے، دیگر مخلوق ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درند ہے، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، کوئی وحشی جانور ہے، کوئی سمندر کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں۔ کتنی ساری کائنات میں مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، جن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، جن کو کہا کن فیکون، ہو گئے، بن گئے۔ لیکن واحد ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ نائب اور خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ نائب اور خلیفہ اس کو بولتے ہیں کہ جو حقیقی بنانے والے کی صفات کا مالک ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو معاف کرنے کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک صفت ایسی ہے کہ جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی معافی کی صفت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کی ایک صفت ایسی ہے کہ جو دینے کو پسند کرتی ہے، یعنی دوسروں کو دے کر اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے، دوسروں کے کام آ کر خوش ہوتا ہے، دوسروں کی ہمدردی کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان تمام صفات کا مالک یہ انسان ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ انسان دنیا میں میرا خلیفہ ہے۔ کہ جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے انسانوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے مٹی جمع کی۔ مٹی جمع کرنے کے بعد اس کو بنایا، بنانے کے بعد اس کی ایک شکل سامنے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر گارا لگایا، پھر اس کو ایک شکل بنائی، ایک مورتی کی شکل سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے اندر جان ڈال دی۔ جب جان ڈال دی تو حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں سامنے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ اب وہ جنت میں اکیلے گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہو۔ انسان کی فطرت ہے، اس فطری اعتبار سے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ سو رہے تھے، وہ جنت کے اندر سو رہے تھے۔ آنکھ کھلی کہ دیکھا کہ میرے سامنے ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کون ہے خاتون؟ وہ ہے حضرت حوا علیہ السلام، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تو پہلے مٹی بنائی، مٹی بنانے کے بعد ایک مورتی کی صورت آئی، اس کے بعد جان ڈال دی۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاتون ہونے کی نسبت سے ادب کے دائرے میں عظمت کو بتاتے ہوئے اتنے خوبصورت انداز سے بنایا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے ان کو پیدا فرمایا، یعنی ان کی عظمت کو بتایا، ان کی قدر و قیمت کو بتایا، اور یہ بتایا کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے، عورت ایک عظمت والی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب حوا علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی بیگم ہے،
یہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی خاتون ہیں دنیا کے اندر کہ جس کا نکاح اللہ پاک نے خود پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھانے کے بعد آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اب آپ ان کا مہر ادا کیجیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر جو ہوتا ہے وہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ مہر تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا، جو اس کا رہنے کا بندوبست ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا، جو اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا اس کا شوہر ادا کرے گا۔ یہ مہر گویا کہ ایک قسم کی علامت ہے کہ اس کا مہر فلاں آدمی نے ادا کر دیا، اب اس کا شوہر اس کا ضامن ہے، اب اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے۔ اب ہر طریقے سے جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک یہ زندہ رہے گی، یہ اس کے امانت میں رہے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ آپ اس کا مہر ادا کریں۔ تو آدم علیہ السلام نے معلوم کیا یا اللہ کیا مہر ادا کروں، کتنا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی نسل میں سے، انسانوں میں سے جو آخری نبی ہوں گے، جو آخری رسول ہوں گے، وہ میرے محبوب ہوں گے، آپ ان پر ایک بار درود پڑھ دیں آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ ایک بار درود پڑھ دیں آپ کا مہر ادا ہو گیا۔ تو وہ پہلا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اماں ہوا علیہ السلام سے کیا اور مہر درود پاک رکھا۔ تو میرے عزیزو، اسلام کے اندر بہت ہی خوبصورتی ہے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام ایک پیار کا مذہب ہے، اسلام آپس میں محبتیں بانٹنے کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مذہب ہے، اسلام پریشانیوں سے نجات دلوانے کا مذہب ہے، اسلام اللہ سے ملوانے کا ایک حسین اور خوبصورت مذہب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا کہ یا بنی آدم اسکن، آپ رہو جیسے مرضی رہو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فلاں درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل بھی مت کھانا۔ اس کے باوجود بھی شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، ان کو ورغلاتا رہا۔ آخر میں کیا ہوا؟ جس درخت سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا اس کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل نکال کر کھا لیا۔ جب پھل نکال کر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس درخت کے قریب آنے سے بھی منع کیا تھا اور آپ نے پھل کھا لیا۔ تو ان کو پھر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو پہلا نکاح کس کا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ مہر کیا رکھا؟ درود شریف رکھا۔ یہ بات یاد رہے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو ایک علامت ہوتی ہے کہ اب مرتے دم تک یہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کا جو بھی ذمہ داری ہوگی خرچے کے اعتبار سے، نان نفقے کے اعتبار سے، وہ اس کے شوہر کے ماتحت ہوگی۔ اسی طرح نکاح کے اندر جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ قبول ہے تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ہو جاتا ہے، قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے زبان سے قبول ہے۔ تو قبول ہے کا لفظ اس بات کی علامت ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس لڑکی کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو بری عادتیں ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اسی طرح لڑکی کہتی ہے قبول ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس لڑکے کی جو بری عادتیں ہیں وہ بھی مجھے قبول ہے اور جو اچھی عادتیں ہیں وہ بھی مجھے قبول ہے۔ تو ان عادتوں کے ساتھ وہ قبول کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ نکاح عربی میں اس کو بولتے ہیں کہ آسمان سے، بادلوں سے بارش برستی ہے، وہ بارش کے قطرے زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، جذب ہونے کے بعد اس زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ نکاح کرنے کے بعد جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے اولاد کی شکل میں پودا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے
اسی طرح نکاح کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ بیماری سے شفا، بیماری سے شفا، ایسی دوائی کہ جس سے ہر طرح کی بیماری سے شفا مل جائے. یعنی نکاح ہونے کے بعد جب آپس میں انسانوں کے آپس میں میاں بیوی کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو گویا کہ ان کی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا ہوا، اماں علیہ السلام کا ہوا، اور مہر درود شریف رکھا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ مردوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت شخص کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. لیکن کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون تھی؟ سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت عورت حضرت اماں حوا علیہ السلام تھی، سب سے زیادہ خوبصورت. یہاں تک کہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے اماں علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، ایسی خوبصورت تھی. جنت کا ایک نمونہ تھی. وہ تو وہ جو پھل کھایا تھا درخت کا، اس کے بعد یہ ماہواری شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی ماہواری نہیں تھی. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے علم میں آنا ضروری تھی. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب